یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم نے اپنا حجۃ الوداع پورا کر لیا تھا، یعنی اپنے حج ادا کیا، مینا میں قربانی کی رمی اور طواف زیارت کی ادائیگی کی، اور اب واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ عاشر ذوالحجہ کو قربانی کے بعد نبی مدینہ واپسی کی نیت لے کر مینا سے روانہ ہوئے۔ مزدلفہ پر ٹھہر کر فجر کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد مینا میں رمی اور قربانی کے فرائض پورے ہوئے۔ پھر طواف زیارت سعی اور سر منڈوانے کے بعد قافلے نے غدیر خم کی طرف رخ کیا۔ غدیر خم ایک مقام ہے جو مدینہ سے تقریباً کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی نے ایک اہم پیغام امت تک پہنچانا تھا۔ غدیر خم کے مقام کی اہمیت۔ غدیر خم ایک چھوٹی سی جھیل، پانی کی کھائی کا نام ہے۔ یہ جگہ ایک چکیل روڈ کے کنارے واقع ہے جہاں کے دونوں طرف پہاڑیاں ہیں۔ گرمیوں میں یہاں پانی ٹمکتا رہتا ہے اور ہر طرف ٹھنڈی فضا ہوتی تھی۔ اسی جگہ پر صحابہ کرام نے جب سفر کے دوران رک کر پانی پیا۔ نبی نے اعلان فرمایا کہ یہ مقام بہت اہم ہے اور آج ایک بڑا حکم امت کو سنا ہے۔ قافلے کا غدیر پر رکنا۔ نبی کریم قافلے کے ساتھ صبح سویرے روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران درجہ حرارت بڑھتا گیا۔ سورج کی تپش زیادہ تھی۔ صحابہ کرام نے آس پاس کے درختوں کے سائے میں اپنے اونٹ آرام دینے کے لیے کھڑے کیے۔ نبی نے اپنی اونٹنی کو باپ کے ہاتھ سے باندھا اور صحابہ کو فرمایا، آج ہم غدیر خم پر رکیں گے، وہاں میں ایک اہم پیغام سناؤں گا۔ صحابہ کرام نے دل کھول کر پانی پیا اور نبی کریم ایک شجری کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ وہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا جو آج بھی غدیر خم میں معروف ہے۔ محسوس ہوا جیسے پورا ماحول دھیما اور سنجیدہ ہو گیا ہو۔ نبی کا اجتماع اور ارکان کا ترتیب دینا۔ نبی پاک نے ارکان کو جمع کیا۔ ہر طرف سینکڑوں صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ صحابہ نے اونٹنیوں پر رکاب گزارے ہوئے تھے۔ وہ خود کھڑے ہو کر لمبے لباس کے نیچے پلنگ کے گھونگھٹ کی مانند لگے ہوئے تھے۔ نبی نے چہرے کو چھوٹی اونٹنی و قصواک اوپر جھکایا اور فرمایا، اے علی، میرے پاس آؤ۔ حضرت علی نے فوراً اٹھ کر نبی کے قریب آئے۔ نبی نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما۔ دونوں نے اونٹنی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تاکہ سب دیدار ہو سکے۔ بلند آواز سے اعلان۔ نبی کریم نے اپنی آواز بلند کی تاکہ تمام صحابہ بآسانی سن سکیں، جو بھی میری اطاعت اور رہنمائی کرے، یہ علی ہی اس کا رہبر اور مددگار ہے۔ یہ الفاظ گونج کر ہر گوشے تک پہنچے۔ صحابہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ کئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی نے اللہ کی حمد و ثنا میں ورد شروع کر دیا۔ الفاظ کا ترجمہ اور معنی۔ اس اعلان کے بعد نبی نے واضح طور پر سمجھایا، میں نے آج یہ بات اللہ کے حکم سے کہی تاکہ تمہارے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی یا اختلاف نہ رہے۔ یہاں الفاظ کے چند اہم نکات یہ ہیں، یعنی وہ جو بھی میری اطاعت اور رہنمائی کرے، یعنی وہ علی ہی کا رہبر اور مددگار ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ حضرت علی کی فضیلت اور مقام اس امت پر واضح ہو گیا۔ نبی نے ارادہ فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کن فکری طور پر رہنمائی خالی ہو گئی۔ سب کو بتایا گیا کہ جس نے نبی کی اطاعت کی وہ حضرت علی کی بھی اطاعت کرے۔ صحابہ کرام کا ردن عمل۔ صحابہ نے اس اعلان کو سنتے ہی تالیاں بجائیں۔ اللہ نے وہ علی اللہ کے نعرے بلند کیے۔ کئی نے نگاہیں الٹی کر کے آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ کئی نے دعاؤں میں مشغول ہو کر کہا، آ اللہ تو گواہ رہ، ہم نے اس کے صدق کو مانا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر صحابی نے حضرت علی کی بیعت کی۔ محمد بن یعقوب نے کہا، یہ وہ دن ہے جب علی نے نبی کے حق میں چاندی میں لکھا ہوا ایک کلمہ قرآن شرح دیا۔ کئی افراد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے نبی کی محبت اور حضرت علی کی فضیلت کو عملاً دیکھا۔ نبی کا مزید بیان۔ پھر نبی نے فرمایا، اللہ نے علی کو میری جگہ قائد اور امیر مقرر کیا ہے۔ تب تک جب تک میں زندہ ہوں تم لوگوں کا حق ہے کہ تم میرے گھر والوں اور اہل بیت کا خیال رکھو۔ تم نے دیکھ لیا، اب سنتے رہو، اور جہاں بھی جاؤ یاد رکھو کہ علی تم میں سے ہر صورت تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ اشارات واضح تھے کہ امت کے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ کسی قسم کی خلفشار اتضاد کا خاتمہ ہو گیا۔ نماز ظہر اور غدیر کا ترک۔
اس کے بعد نبی نے یہ بھی فرمایا، جس نے آج علی کی بیعت نہیں کی اس نے میری بیعت بھی نہیں کی۔ اس شدت سے بیان کیا کہ کوئی بلند آواز میں کہہ نہ سکے کہ کچھ رہ گیا ہے، یہاں تک کہ ہر گروہ نے ہاتھ اٹھا کر تلقی کی، ہاں آ رسول اللہ، ہم نے سنتا اور مانتا ہے، تم نے اپنا اور اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ پھر نبی نے نماز ظہر کا وقت بتایا، صحابہ نے مل کر نماز ظہر ادا کی، کیونکہ غدیر کا دن حاضری اور یگانگت کا دن تھا۔ اجتماعی جذبات اور اثرات۔ اجتماع کے بعد آنکھوں میں نمی، دلوں میں روشنی۔ صحابہ نے رافلہ بنانا شروع کیا، اللہ اور علی کے نعرے لگائے۔ نبی نے فرمایا، یہ نعرہ ہر جگہ گاؤ، تاکہ تم ایک قوم ہو، تم میں اتحاد ہو اور کوئی تمہیں تقسیم نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ ہر آنکھ میں امید کی چمک اور درد ودا چھپا ہوا تھا۔ کچھ بزرگ صحابہ نے فرق مسرت میں گریہ کیا، کچھ نوجوان روحانی جوش میں لپکتے۔ یہ وہ دن تھا جس نے امت کی سمت بدل دی۔ غدیر خم سے روانگی۔ نبی نے اعلان کا اختتام کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی رحمت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آج علی کی بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے عذاب سے وہ دور رکھے جنہوں نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد نبی نے قافلے کو ہدایت دی کہ اب ہم مدینہ کی طرف روانہ ہوں۔ نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور قافلہ چلا۔ سارے صحابہ قافلے کے ساتھ شامل ہوئے، دلوں میں محبت اور قدموں میں عزم تھا۔ مدینہ کی طرف سفر اور احساس۔ نبی کریم نے غدیر کے بعد مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ سفر ایک طرح سے وداع کا سفر تھا، کیونکہ آج کے بعد نبی ایک بڑی تبدیلی کی طرف جا رہے تھے۔ صحابہ اپنی جانوں پر قربان، مگر آنکھوں میں افسوس بھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کا وصال قریب ہے۔ رستے میں ہر کسی کی زبان پر یہی تھا، آج علی کی بیعت ہوئی، کل بھی وہی بیعت رہے گی۔ اللہ ہمارا مول ہے، علی ہمارا سانے سپاہ ہے۔ شام کا سیاہ گھیرے میں ڈھل پڑا جب قافلہ مدینہ قریب پہنچا۔ ہر گھر کے لوگوں نے باہر نکل کر استقبال کیا۔ نبی پاک نے خدائے رحیم کا شکر ادا کیا اور امت مسلمہ کے لیے بہترین رہنمائی کا ایک نمونہ پیش کیا۔ نتیجہ اور سبق۔ امامت اور قیادت کا تصور واضح ہوا۔ نبی نے علی کو بطور رہبر اور ہادی مقرر کیا۔ امت میں اتحاد اور بھائی چارے کا درس۔ نعرہ واللہ اور علی نے تقسیم کے تمام دروازے بند کر دیے۔ علی کی فضیلت کو ہر دل نے جانا۔ تمام صحابہ نے علی کی بیعت کی، چاہے وہ عرب ہو یا اجمی۔ نبی کا امت کے لیے آخری پیغام، عدل، مساوات اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی بہترین مثال۔ دعا اختتام۔ آ اللہ، جس طرح نبی نے امت کو حب علی کا سبق دیا، ہمیں بھی علی کی محبت کرنے والا بنا دے۔ آ اللہ، ہمیں امت میں اتحاد کی ہدایت دے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ چینل کی جانب سے سچائی، محبت رسول اور اتحاد امت کے ساتھ۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔